بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ صدیوں پہلے کا قصہ ہے۔ ملک چین کی ایک چھوٹی سی ریاست میں ایک بادشاہ راج کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا سخی تھا۔ وہ شاید اکیلا ایسا بادشاہ تھا جو لوگوں سے تحفے وصول کرنے کے بجائے لوگوں کو تحفے دیا کرتا تھا۔ بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر بھی سبھی درباریوں کو اور خاندان کے سارے افراد کو بادشاہ کی طرف سے تحفے دیے جاتے تھے۔ حالانکہ ایسا کرنے کی وجہ سے بادشاہ کا ذاتی خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی روایت سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بادشاہ کی 5 بیٹیاں تھیں جن کے نام اس نے موسموں کے نام پر رکھے تھے: سردی، گرمی، خزاں، بہار اور برسات۔ وقت گزرتا رہا۔ بادشاہ کے یہاں 2 لڑکیاں اور پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹیوں کا نام بھی بدل ڈالے۔ 7 بیٹیوں کے نام ہفتے کے دنوں پر رکھ دیے: اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ وقت اور گزرا۔ 4 سال میں ملکہ نے 2 اور شہزادیوں کو جنم دیا۔ اب کے بادشاہ نے ساری شہزادیوں کے نام پھر سے بدل کر مہینوں کے نام پر رکھ دیے: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست اور ستمبر۔ شہزادی ستمبر سب سے چھوٹی شہزادی تھی۔ اس کے بعد ملکہ کے یہاں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن بادشاہ کو اپنی چھوٹی بیٹی بہت عزیز تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، عقل مند اور رحم دل۔ بڑی شہزادیاں جن کے نام بار بار بدلے جاتے رہے تھے، ان میں یہ خوبیاں نہیں تھی۔ وہ سب متلون مزاج تھی اور ان میں حسد اور جلن کا مادہ بھی بہت تھا۔ چہرہ شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے بڑی شہزادیاں اتنی دلکش بھی نہیں تھی جتنی شہزادی ستمبر تھی۔ وہ اپنی بہنوں کا بھی احترام کرتی تھی اور ان سے بھی محبت کرتی تھی، جبکہ بڑی شہزادیاں اس کے حسن اور اس کی ہر دل عزیزی کی وجہ سے اس سے جلتی تھی۔ غرض شہزادیاں محل میں آرام و آسائش کے ساتھ پرورش پاتی رہی، جیسے کہ اوپر ذکر آ چکا ہے۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ اپنی ہر سالگرہ پر شہزادیوں اور دوسرے درباریوں کو تحفے دیا کرتا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا ذاتی خزانہ خالی ہونے لگا تو اس نے اپنے استعمال شدہ لباس اور جوتے لوگوں کو تحفے میں دینا شروع کر دیے۔ لوگوں کے لیے تو یہی بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ بادشاہ سلامت کے ملبوسات مل رہے تھے۔ اپنی شہزادیوں کو بھی اس نے اپنے استعمال شدہ برتن اور دوسرا آرائش سامان تحفے میں دیا، لیکن پھر یہ سامان بھی ختم ہو گیا تو 1 سال بادشاہ نے درباریوں کو کوئی تحفہ نہیں دیا اور اپنی شہزادیوں کو سونے کے پنجرے میں ایک خوبصورت چڑیا تحفے میں دی۔ شہزادیاں اپنا تحفہ پا کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ انہیں بہت سالوں سے کوئی نئی چیز نہیں ملی تھی۔ انہوں نے جا کر بادشاہ اور ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے کہا: میری عزیز شہزادیوں، میں نے تم لوگوں کو یہ چڑیا تحفے میں دی ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں سکھایا جائے تو یہ انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی ہیں۔ 6 ماہ بعد ہم ان چڑیوں کو دیکھیں گے۔ جس شہزادی کی چڑیا سب سے زیادہ اور سب سے اچھا بولنا سیکھ لے گی، اس شہزادی کو انعام دیا جائے گا۔ سبھی شہزادیاں اپنی اپنی چڑیوں کو بولنا سکھانے میں جٹ گئی۔ سب اپنے اپنے حجروں میں دوسری بہنوں سے چھپ کر چڑیوں کو سبق رٹاتی رہی تاکہ وہ دوسری بہنوں کی چڑیوں سے الگ اور نیا بولنا سیکھیں اور بادشاہ خوش ہو جائے۔ شہزادی ستمبر اپنی چڑیا کو پنجرے سے باہر نکال لیتی، اسے اپنی بائیں ہاتھ کی کلائی پر بٹھا کر پیار کرتی اور بولنا سکھاتی۔ کبھی کبھی چڑیا کھڑکی سے باہر باغ کا چکر لگا آتی، پھر شہزادی کے سرہانے بیٹھ کر شہزادی کو بڑے سریلے اور خوبصورت گیت سنایا کرتی۔ شہزادی تو بے حد خوش تھی۔ بغیر سکھائے ہی اس کی چڑیا نہ صرف باتیں کرتی تھی بلکہ گانا بھی گاتی تھی۔ چڑیا شہزادی کے ہاتھ سے ابلے ہوئے چاولوں کا ناشتہ کرتی، چمچے سے پانی پیتی اور اپنے چھوٹے سے ٹب میں نہاتی، باغ کا چکر لگاتی اور پھر رات کو شہزادی کو لوری سناتی۔ ہوتے ہوتے شہزادی کی چڑیا کے گانے کی خبر دوسری شہزادیوں کو بھی ہو گئی۔ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو گئی۔ مقابلے کا دن قریب تھا اور شہزادیاں اپنی اپنی چڑیوں کو بمشکل تمام 1 آدھ جملہ ہی رٹا سکی تھی۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی شہزادی ستمبر کی چڑیا کو نقصان پہنچائے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔
جو بلیاں انہوں نے بھیجی تھی وہ جب پنجرے پر حملہ کرنے آئی تو چڑیا جھٹ پنجرے سے نکل کر کھڑکی سے باہر نکل گئی اور نیلے آسمان پر پرواز کرنے لگی۔ بلیاں اپنا ساموں لے کر رہ گئی۔ آخر مقابلے کا دن آ پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ دیوان خاص میں رونق افروز تھے۔ وزیر اعظم اور خاص امراء بھی موجود تھے۔ 9 شہزادیاں اپنی اپنی چڑیا کے ساتھ حاضر ہوئی۔ چڑیوں کا پنجرہ ان کی کنیز خاص نے اٹھا رکھا تھا۔ شہزادیاں تمیز سے بیٹھ گئی اور کنیزوں نے پنجرہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، ماں بدولت نے 6 ماہ قبل اپنی گزشتہ سالگرہ پر اپنی شہزادیوں کو سونے کے پنجروں میں یہ خوبصورت اور نادر چڑیا تحفے میں دی تھی اور فرمائش کی تھی کہ شہزادیاں ان پرندوں کو بولنا سکھائیں۔ 6 ماہ بعد جس شہزادی کی چڑیا سب سے اچھا اور صاف بولنا سیکھے گی اس شہزادی کو انعام دیا جائے گا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ آج مقابلے کا دن ہے، چنانچہ اب مقابلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب لوگوں نے ادب سے سر جھکا کر مقابلے کے آغاز کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے سب سے بڑی شہزادی جنوری نے اپنی چڑیا پیش کی۔ چڑیا سر جھکا کر بولی، بادشاہ اور ملکہ سلامت رہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ پھر شہزادی فروری کی باری تھی۔ اس کی چڑیا نے کہا، بادشاہ اور ملکہ کی عمر دراز ہو۔ پھر شہزادی مارچ کی چڑیا لائی گئی۔ اس نے کہا، خدا بادشاہ اور ملکہ کی حفاظت کرے۔ غرض 8 شہزادیوں کی چڑیوں نے اسی طرح کے رٹے ہوئے جملے دہرائے جن میں بادشاہ اور ملکہ کو دعائیں دی گئی تھی۔ اب 9ویں شہزادی ستمبر کی چڑیا کی باری تھی۔ شہزادی نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ چڑیا پھدک کر باہر نکلی اور پنجرے کے اوپر بیٹھ کر اس نے اپنی سریلی آواز میں ایک گیت گانا شروع کیا جس میں نیلے آسمانوں میں تیرتے ہوئے سفید بادلوں کی باتیں تھی، لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیتوں کا ذکر تھا، دریاؤں میں بہتے پانیوں اور ان میں تیرتے ہوئے راج ہنس کے جوڑے کی خوبصورتی کا بیان تھا، اور یہ دعا تھی کہ یہ حسین کائنات اور اس پر راج کرنے والے عظیم الشان بادشاہ اور ملکہ ہمیشہ سلامت رہیں۔ سبھی لوگ سانس روکے ہوئے شہزادی ستمبر کی چڑیا کا یہ بے حد حسین نغمہ سن رہے تھے۔ نغمہ ختم ہوا تو بادشاہ اور درباری بے اختیار اٹھ کھڑے ہو گئے، تالیاں بجانے لگے۔ اتنا خوبصورت نغمہ اور اتنی سریلی آواز تو انہوں نے کبھی کسی انسان سے بھی نہیں سنی تھی۔ چڑیا واپس پھدک کر پنجرے میں چلی گئی اور شہزادی نے دروازہ بند کر دیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر شہزادی ستمبر کو اپنی زمرد کی انگوٹھی نام میں دی۔ شہزادی نے جھک کر انعام قبول کیا اور بادشاہ اور ملکہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ محفل برخاست ہوئی اور ساری شہزادیاں واپس اپنے حجروں میں لوٹ گئی۔ 8 شہزادیاں مارے حسد کے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شہزادی ستمبر کی چڑیا کو کس طرح ختم کرائیں۔ جب بھی وہ بلیوں کو اس پر حملہ کرنے بھیجتی، چڑیا پنجرے سے نکل کر اڑ جاتی۔ وہ شہزادی کے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتی تھی، ورنہ وہ اسے زہر دلوا دیتی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر چڑیا ہر وقت پنجرے میں بند رہے گی تو بلیاں آسانی سے اسے ختم کر دیں گی۔ خونخوار بلیوں کے لیے سونے کی نازک تیلیاں توڑ دینا کیا مشکل ہوگا۔ یہ سوچ کر ایک دن 8 شہزادیاں ستمبر کے حجرے میں آئی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور قریب آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے شہزادی ستمبر کو انعام پانے کی مبارکباد دی اور اس کی چڑیا کے نغموں کی تعریف کی۔ پھر شہزادی جنوری بولی، پیاری بہن، تمہاری چڑیا ہمیں بھی بہت عزیز ہے، لیکن یہ ایک بری بات ہے کہ تم ہر وقت اس کا پنجرہ کھلا رکھتی ہو۔ وہ جب چاہتی ہے اڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے محل میں کتنی سیانی بلیاں پلی ہوئی ہیں۔ اگر کسی دن بلی نے اسے اپنے لقمہ بنا لیا تو کیا ہوگا؟ شہزادی فروری بولی، تم بہت معصوم ہو، تم نہیں جانتی کہ یہ چڑیا تو بڑی بے مروت ہوتی ہیں۔ اگر کسی دن تمہاری چڑیا تمہیں چھوڑ کر گئی اور کبھی واپس نہ آئی تو تم کیا کرو گی؟ شہزادی مارچ نے پوچھا، ویسے اس وقت تمہاری چڑیا کہاں ہے؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، پنجرہ بھی خالی رکھا ہے۔ شہزادی ستمبر نے کہا، وہ صبح کی ہوا خوری کے لیے گئی ہوئی ہے، ابھی آتی ہوگی۔ شہزادی اپریل نے آنکھیں چوڑی کر کے کہا، او خدا، اب دوپہر ہونے آئی ہے اور وہ ابھی تک صبح کی ہوا خوری سے واپس نہیں آئی۔ شہزادی ستمبر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
نہیں نہیں، آپ لوگ ایسی باتیں نہ کریں، میری چڑیا ضرور واپس آ جائے گی۔ آج اسے دیر ضرور ہو گئی ہے لیکن وہ واپس ضرور آئے گی۔ شہزادی جون نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ پیاری بہن، ہم سب تمہاری بہی خواہ ہیں، تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہیں کہ کوئی خطرہ مول نہ لو۔ شہزادی جولائی نے ہمدردی جتائی۔ پیاری بہن، احتیاط لازم ہے، تم اپنی چڑیا کو پنجرے میں بند کر کے رکھو اور میری تو صلاح ہے کہ پنجرے کو تالا لگا دو۔ شہزادی اگست نے ٹکڑا لگایا، اپنی جان سے پیاری چیزوں کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی؟ ہمیں دیکھو، ہمیشہ اپنی چڑیوں کو تالے میں بند کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہیں اور ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں، تمہاری طرح تھوڑی کہ کھلی چھوٹ دے دو۔ آٹھوں بہنیں تو اپنی صلاح دے کر چلی گئی، لیکن شہزادی ستمبر کے دل میں پھانس سی چبھ گئی۔ اسے لگنے لگا کہ واقعی اس نے اپنی چڑیا کو اتنی آزادی دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس پر یہ کہ اس دن چڑیا کو غیر معمولی دیر بھی ہو گئی۔ شہزادی کا دل بے چین ہو گیا، بہنوں کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کی چڑیا خیریت سے واپس آ جائے تو آئندہ وہ اسے تالے میں بند کر کے پنجرے تک ہی محدود رکھے گی۔ شہزادی ستمبر اسی سوچ میں بیٹھی تھی کہ چڑیا کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور شہزادی ستمبر کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر اسے صبح بخیر کہا۔ شہزادی نے غصے سے پوچھا، کہاں چلی گئی تھی؟ کتنی دیر لگا دی؟ جانتی ہو میں کتنی پریشان تھی؟ چڑیا نے جواب دیا، پیاری شہزادی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی، لیکن آج میں سرسبز و شاداب پہاڑوں اور گنگناتے ہوئے آبشاروں کی طرف نکل گئی تھی۔ میں نے بہت ہی خوبصورت نئے گیت سیکھے ہیں، ناشتے کے بعد میں آپ کو سناؤں گی۔ چڑیا بہت خوش تھی، اس نے شہزادی کے ساتھ اچھا ناشتہ کیا، پھر اسے ایک بہت ہی خوبصورت گیت سنایا، پھر پنجرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ شہزادی ستمبر نے جھٹ سے پنجرے کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ چڑیا سو چکی تھی۔ شام کو جب وہ سو کر اٹھی اور اس نے باہر نکلنا چاہا تو دروازہ بند پا کر چلانے لگی، شہزادی دروازہ کھولو، میں باہر آنا چاہتی ہوں، دروازہ کھولو۔ شہزادی نے کہا، نہیں پیاری چڑیا، تم باہر نہیں آ سکتی، اب تم بالکل محفوظ ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور نہیں چاہتی کہ تم کسی خطرے میں پڑو یا مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ چڑیا نے کہا، پیاری شہزادی، میں بھی تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، لیکن خدارا مجھے اس قید سے باہر نکالو، کہنا مانو، جہاں ہو وہیں رہو، وہاں تم بے حد محفوظ ہو۔ چڑیا نے لاکھ کہا لیکن شہزادی نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھک ہار کر چڑیا اپنے بروں میں سر چھپا کر بیٹھ گئی۔ نہ اس نے رات کو کھانا کھایا اور نہ ہی شہزادی کو لوری سنائی۔ شہزادی کے اصرار پر اس نے کہا، شہزادی میں بیمار ہوں، میں گانا نہیں گا سکتی۔ شہزادی نے سوچا کہ ایک دن میں وہ پنجرے کی عادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چڑیا نے کھانا پینا، بولنا، گانا سب چھوڑ دیا تو شہزادی ستمبر پریشان ہو گئی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر پوچھا، پیاری چڑیا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تم مجھے گیت بھی نہیں سناتی ہو؟ چڑیا نے جواب دیا، شہزادی، میں قید میں رہ کر زندہ نہیں رہ سکتی، میں جب کھلے میدانوں میں پرواز کرتی ہوں، نئے آسمانوں کی سیر کرتی ہوں، قدرت کے حسین نظاروں سے محفوظ ہوتی ہوں، تب ہی میرے سر گیتوں میں ڈھلتے ہیں، تب ہی مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ قید میرے لیے موت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں تو بے شک مجھے پنجرے میں بند کر کے رکھو، میری زندگی چاہتی ہو تو مجھے آزاد کر دو۔ شہزادی ستمبر واقعی چڑیا سے محبت کرتی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خوشی میں ہی سارا سکھ ہوتا ہے۔ بہنوں کے بہکاوے میں آ کر وہ خود غرض ہو گئی تھی، لیکن اب اس نے جان لیا تھا کہ محبت خود غرضی نہیں، قربانی سکھاتی ہے۔ اس نے چڑیا کا پنجرا کھول دیا۔ چڑیا پنجرے سے باہر نکلی، اپنے پر پھڑ پھڑائے اور شہزادی کی کلائی پر آ بیٹھی۔ اس نے شہزادی کو چوم کر کہا، پیاری شہزادی، میں بھی تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، یقین جانو میں بے وفا نہیں ہوں، میں چاہے کتنی دور اڑ جاؤں واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی، روز رات کو آ کر تمہیں لوری سناؤں گی، بس تم اپنی کھڑکی کھلی رکھنا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
آزاد رہ کر میں اپنی حفاظت زیادہ بہتر کر سکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر چڑیا نے ایک بار پھر اپنے پر پھڑپھڑائے اور دور نیلے آسمانوں کی پہنائیوں میں کھو گئی۔ شہزادی ستمبر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے لگا اس نے اپنی چڑیا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ چڑیا کھلی کھڑکی سے دن میں کئی بار شہزادی سے ملنے آتی، اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی، روز رات کو اسے لوری سناتی اور دن میں خوبصورت سریلے نغمے سناتی۔ شہزادی بہت خوش تھی۔ ہر وقت کھلی کھڑکی سے تازہ ہوا آتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے شہزادی کی صحت پر بھی بہت اچھا اثر پڑا۔ وہ اور بھی حسین ہوتی گئی، جبکہ اس کی بہنیں جو حفاظت کے خیال سے ہمیشہ کھڑکیاں دروازے بند رکھتی تھی، موٹی اور بھدی ہو گئی۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو بادشاہ نے انہیں 1-1 کلو سونے کے ساتھ درباریوں سے بیاہ دیا، جبکہ شہزادی ستمبر کے لیے پڑوسی سلطنت کے شہزادے کا رشتہ آیا اور بادشاہ نے شان سے اس کی شادی دھوم دھام کے ساتھ کی۔ شہزادی ستمبر اپنی سسرالی ریاست میں بھی اپنی رحم دلی، فیاضی اور شیریں بیانی کے لیے مشہور ہو گئی۔ خود بھی خوش رہتی اور دوسروں کو بھی خوش رکھتی۔